علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں چلے کے ناظرین اس سے پہلے کہ موضوع کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ عالمی نیت شیخ طریقت امیر علیہ السلام دعوت برکاتہ اور عالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا، اس میں سے چند مدنی پھول مباح، یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ مباح کام میں جس قدر اچھی نیت زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر علیہ السلام نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی وجہ الکریم کے 13 حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی 13 نیت ہے۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں عز و جل کہوں گا، جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ مبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا۔ توبوا الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا۔ کوئی فضیلت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا۔ حیوان کے احوال سن کر رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا۔ چنانچہ پارہ 23 سورہ یاسین جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے 36ویں سورت ہے، آیت 72-73 میں ارشاد خداوندی عز و جل ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور انہیں ان کے لیے نام کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا شکر نہ کریں گے؟ ان کے حساب سے درس حاصل کروں گا۔ جو شرعی مسائل وغیرہ بیان کیے گئے انہیں سیکھوں گا اور ان مدنی پھولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ پھر غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیت زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فتاوی رضا 5 صفحہ 673 میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل میں کئی نیتیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہو۔ اس صورت میں ان الفاظ کو سنانا نیت نہیں، بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ڈارٹر۔ ڈارٹر وہ پرندہ ہے کہ اپنی لمبی گردن اور منفرد انداز تیراکی کی وجہ سے، تیرنے کے مختلف انداز کی وجہ سے مشہور ہے۔ یعنی اس کا ایک ایسا انداز ہے جو کسی اور پرندے میں غالباً دیکھنے میں نہیں آتا۔ اسے اسنیک برڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سانپ نما پرندہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پانی میں اس طرح سے تیرتا ہے کہ اس کا سر اور گردن پانی کی سطح سے اوپر ہوتا ہے اور باقی جسم پانی کے اندر ہوتا ہے، اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سانپ پانی پر تیر رہا ہے۔ بعض اوقات اسے درخت کی شاخ وغیرہ پر بھی سانپ کے انداز میں گردن کو بل دے کر بیٹھے ہوئے دیکھا گیا، اور اصل ڈارٹ یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی یہ بنتے تیزی سے آگے بڑھنا یا جھپٹنا۔ ممکن ہے کہ اس کی اس خصوصیت کی بنا پر اس کا نام ڈارٹر رکھ دیا گیا۔ یعنی جیسی عادت ہوتی ہے ویسا نام ہوتا ہے، اور جیسے افراد سے وابستہ ہوتے ہیں ویسی پہچان ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے فاسق و فاجر، بے نمازیوں، شرابیوں، جواریوں اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ اب خود دیکھیے گا، 4 افراد سگریٹ پی رہے ہیں، 5 سگریٹ نہ پی رہے ہیں، اگر سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اب لوگوں کا گمان نہیں جائے گا کہ یہ بھی سگریٹ پینے والا ہے۔ آپ جواری کے ساتھ بیٹھیں گے، لوگ جوا کھیل رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگوں کا گمان تو یہی جائے گا کہ آپ جواری ہیں۔ برے گمان سے بھی بچنا چاہیے، ایسی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے جو مذمہ تہمت ہو، کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہو تو آپ پر تہمت لگتی ہے، ایسے مقامات سے بچنا چاہیے، شطرنج کھیلنے والوں سے، لوڈو کھیلنے والوں سے، اور اسی طرح کے بعض گیمز جو جوئے کے ساتھ کھیلے جاتے ہیں، اور بعض ایسے کھیل کود بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وقت برباد ہوتا ہے اور طرح طرح کے گناہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اور ایک چیز یہ بھی یاد رہے کہ اپنے معاملات کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے، ہر ایک سے یکساں تعلقات رکھنے چاہیے۔ جب یکساں تعلقات ہوں گے، ہر طرف نکی کی دعوت عام کرنے کی سوچ ہوگی تو اس کے بھی فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوالبلال محمد الیاس عطار قادری غزوی دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں مدنی انعامات دیے، جن میں سے پہلا مدنی انعام ہم نے نیتوں کا ہی سنا اور اس کے متعلق مدنی پھول بھی سنے، اس لیے کہ ہمارا اس سلسلے کے اندر بیٹھنا، آپ کو بعض دیکھنے والے ناظرین دیکھتے ہوں گے اور تاثرات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بہت معلوماتی ایک سلسلہ میں دیکھنے کو ملتا ہے حیات الحیوان، یعنی اس سے غرض آپ کو ان اوصاف کی معلومات سے اپڈیٹ کرنا نہیں، بلکہ اس سے غرض حیوان کے اندر پائے جانے والے اوصاف سے درس حاصل کرنا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں جو ہمیں ان حیوان کی صورت میں مل رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا ذہن بنانا۔ بہرحال مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام جو امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا وہ 43واں مدنی انعام ہے۔ چونکہ مدنی انعامات یوں تو 72 مدنی انعامات بھی ہیں، 63 مدنی انعامات بھی ہیں، 40 مدنی انعامات بھی ہیں، 27 مدنی انعامات بھی ہیں، 83 مدنی انعامات بھی ہیں، اور اسی طرح 92 مدنی انعامات بھی ہیں۔ یعنی اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، اسی طرح مدنی منوں کے لیے 40 مدنی انعامات ہیں۔ پھر 27 خصوصی اسلامی بھائی گنگے میرے اسلامی بھائیوں کے 27 مدنی انعامات ہیں۔ طالب العلم ہے، علم دین حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے 72 کی جگہ 92 مدنی انعامات، اور طالبہ ہے یعنی طالبہ علم دین حاصل کرنے والی اسلامی بہن جو جامعۃ المدینہ وغیرہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کے لیے 83 مدنی انعامات ہیں۔ تو بعض مدنی انعامات ایسے ہوتے ہیں جو سب میں مشترکہ طور پر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک مدنی انعام نمبر 43 یعنی 72 میں سے 43، آپ نے بلا مصلحت شرعی کسی ایک یا چند سے ذاتی دوستی گاٹھ رکھی ہے یا سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھے ہیں،
ذاتی دوستی اور گروپ تعلیمی کاموں کی ترقی میں عام طور پر رکاوٹ بنتے. تو بہرحال ذاتی دوستی وغیرہ کے ذریعے بھی ایسے نقصان ہوتے جب سب سے یکساں تعلقات نہیں ہوتے. ایک سے دوستی آپ کی اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں مزہ آتا ہے, ایک سے دوستی اس وجہ سے ہے کہ اس سے ایس ایم ایس کے اندر بات چیت کرنے میں مزہ آتا ہے, ایک سے ویڈیو چیٹنگ کرنے میں مزہ آتا ہے, کسی سے آپ میلز کے ذریعے رابطہ رکھتے ہیں, کسی کے ذریعے آپ وائس ایس ایم ایس کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں, کسی کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ گھومنا پھرنا ہوتا ہے, پکنک پوائنٹس پر جاتے ہیں. تو بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کام کاج سے فارغ ہوتے ہیں تو کولڈ ڈرنک پینے کے لیے ساتھ جاتے ہیں, سگریٹ پینے کے لیے ساتھ چلے جاتے ہیں. اسی طرح ہر شخص, یہ ایک نوجوان شخص کا نقشہ کھینچا. اب عیسائی بہنیں ہوتی ہیں تو ان کی بھی گیدرنگز ہوتی ہیں. اب کزنس کے حوالے سے ان کے رابطے, آنا جانا, پڑوسیوں کے آنا جانا اور دیگر چیزیں ان میں بھی چلتی رہتی ہیں. اسلامی بہنیں, ہر مسلمان جو بھی دار اسلام میں اسلامی بہن ہے تو اس اعتبار سے ان کی بھی گیدرنگز ہوتی ہیں. تو اب آپ اگر مدنی منع ہیں تو مدنی منع کی بھی الگ الگ دوستیاں ہوتی ہیں, الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو سب نے اپنی دوستیوں کو, اپنی گیدرنگز کو الگ الگ رکھا ہوا ہے. تو بہرحال اس اعتبار سے بھی ہمیں یہ مطلب یہ سوچنا چاہیے کہ عادات کے اعتبار سے نام بنتے ہیں اور افراد کے اعتبار سے پہچان ہوتی ہے. جیسے اس کی عادت, اس کا نام پڑا, اسٹیک برڈ بھی کہا جاتا ہے, سانپ نما چڑیا. اب کتنی عجیب سی بات ہے, لیکن عادتیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے نام مشہور ہو جاتا ہے. جیسے دوست ویسی پہچان کی صحبت اثر رکھتی ہے. مدنی انعامات کا رسالہ تھامے, مدنی قافلے میں مسافر بنیے, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پابند سنت بننے, گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے قربے کا دین بنے گا. ڈاکٹر کی طرف آئیے کہ اس کی 4 اقسام ہیں, جن میں سے 3 تو بہت عام اور دنیا بھر میں پھیلی ہوئی, جبکہ ایک قسم کی بقا کو سخت خطرہ لاحق ہے. اس کے اقسام کے نام مقامی تقسیم کے مطابق رہتے ہیں. جیسے امریکن ڈاکٹر, آپ کے افریقن, اور اسی طرح ممالک کے اعتبار سے اس کی تقسیم کی جاتی ہے. یہ خاص طور پر گرم آبی علاقوں میں پائے جاتے ہیں. ان کے رہائشی علاقوں میں میٹھے پانی کی جھیل, دریا, دلدلی علاقے وغیرہ شامل ہیں. اسے ٹھہرا ہوا یا آہستہ بہنے والا پانی پسند ہے, یعنی آسانی سے غذا تلاش کر سکے. کھارے پانی میں رہنے سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. کبھی کبھی یہ سمندر کے قریب بھی پائے جاتے ہیں. یہ پرندہ خصوصاً افریقہ, امریکہ, آسٹریلیا, ایشیا میں پایا جاتا ہے. ڈاکٹر کی بعض اقسام 10 یا 50 پرندوں کے غول بنا کر رہتی ہے, جبکہ بعض اوقات ان کا غول 100 پرندوں پر بھی مشتمل ہوتا ہے. ان کی کالونیز میں عموماً دوسرے آبی پرندے بھی آ کر شامل ہو جاتے ہیں, لیکن آزائش نسل کے دوران ان کی طبیعت میں شدت آ جاتی ہے اور یہ سختی سے اپنے علاقے کا دفاع کرتے ہیں. اس دوران اگر کوئی دوسرا آبی پرندہ ان کی لمبی گردن اور تیز دھار چونچ کے مرغے میں آ جائے تو زخمی ہو جاتا ہے. نر کے جسم پر سیاہ پر ہوتے ہیں. ان کی پشت اور بازوؤں پر سلور اور سفید رنگ کے دھبے نمایاں ہوتے ہیں. مادہ کم گہرے رنگ کی ہوتی ہے, خصوصاً اس کی گردن اور نچلا حصہ ہلکے رنگ کا ہوتا ہے. مادہ نر سے جسمانی طور پر کچھ بڑی بھی ہوتی ہے. دراصل ایک بڑا آبی پرندہ ہے, اور چونکہ اب ہم اپنے سلسلے کے اندر پہلے ہم نے خشکی کے پرندے بیان کیے اور اس کے بعد ہم آبی پرندوں کی طرف آئے, تو ابھی مسلسل ہمارا آبی پرندوں کا, وہ پرندے جو درحقیقت ہے تو خشکی کے جانور مگر سمندر سے, پانی سے ان کا گہرا تعلق ہے, ان کا بیان جاری ہے. تو یہ بھی ایک بڑا آبی پرندہ ہے جس کی جسمانی لمبائی 80 سے 100 سینٹی میٹر یعنی 2.6 سے 3.3 فٹ تک ہوتی ہے. 80 to 100 سینٹی میٹر مینس 2.6 to 3.3 فٹس. اس کے پنکھ تقریباً 120 سینٹی میٹر یعنی 3.9 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں. 120 سینٹی میٹر مینس 3.9 فٹس. جبکہ اس کا وزن ویٹ مختلف اقسام کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. 1050 1350 1350 گرام تک
ان کا وزن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہوا میں بازو پھیلائے اڑتے ہوئے جادو نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے سیاہ رنگ کے پنکھ میں سفید کنٹراسٹ ہوتا ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کے کنٹراسٹ بناتے ہیں، بلکہ ہمارے تو بہت سے فیشن بڑے کنٹراسٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ اب مرد بھی ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ عورتوں دیکھ کر شرمائے، اور عورتوں کے لباس آج کل کیسے ہوتے ہیں یہ ہر شعور سمجھ سکتا ہے۔ تو کنٹراسٹ آپ کو اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے خود بخود کنٹراسٹ کا اہتمام کیا ہے۔ یہ نہایت بلندی پر اڑنا پسند کرتا ہے اور اکثر اوپر کی جانب اٹھنے والی ہواؤں پر گلائڈ کرتے دکھائی دیتا ہے۔ اونچائی پر اڑتے وقت یہ اپنے پنکھ ہموار اور سیدھے رکھتے ہیں۔ یہ ان کی گردن بھی بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ اس دوران ان کی لمبی دم بھی نمایاں ہوتی ہے۔ ہوا کی گرم لہروں پر یہ کافی مہارت سے اڑتے ہیں۔ یہ کئی ہزار فٹ کی بلندی پر اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسا شاندار ہوا باز ہے جو بغیر پر پھر پڑائے طویل فاصلے طے کر لیتا ہے۔ آپ کا ایروپلین اڑتا ہے، آپ سفر کرتے ہیں، تو آپ کے ایروپلین کی جہاں یہ سمجھے بازو جو ہیں وہ سکڑتے نہیں ہیں، فکس ہوتے ہیں، وہاں یہ مخلوق، چھوٹی سی مخلوق، ایک چھوٹا سا آپ کا ایروپلین ہے جو ایک فرد کو بھی سواری نہیں کرا سکتا، مگر اس کے بھی پروں میں ایسی طاقت ہے کہ یہ اپنے پروں کو فکس رکھ سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر پھر بڑھانے میں تکلیف ہے اور بالکل اسٹریٹ رکھنا ان کے لیے اس قدر آسان ہے۔ ڈاکٹر کے پر واٹر پروف نہیں ہوتے، لیکن یہ چونکہ پانی کے اندر شکار کرتے، لہذا انہیں پابندی سے پانی سے باہر آ کر کسی درخت کے تنے، شاخ یا کسی چٹان پر بیٹھ کر اپنے پر خشک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر انہیں دھوپ میں اپنے پنکھ پھیلائے انہیں سکھاتے دیکھا جاتا ہے۔ پانی کے قریب بیٹھے اس انداز سے یہ اپنا کافی وقت گزارتے ہیں۔ خشکی پر ڈاکٹر لمبے لمبے قدموں کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس دوران یہ اپنا توازن برقرار رکھتے اور پنکھ کھلے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کی گردن لمبی اور پتلی ہوتی ہے۔ اس کی گردن میں ایس شیپ کے الٹے بل ہوتے ہیں جو اس کے شکار کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ بل ڈاکٹر کے سر کو بجلی کسی تیزی سے آگے جھٹکنے میں مدد دیتے ہیں۔ اپنی اس صلاحیت اور تیز نوکری چونچ کی بدولت یہ مچھلی یا کسی اور جانور کے جسم میں اپنی چونچ گھوپ دیتے ہیں۔ اس کی ایس شیپ کی گردن کو ریڑھ کی ہڈی اور پٹھوں کی خاص ساخت کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر میں یہ خوبی بھی ہے کہ یہ اپنی گردن کو ہوا میں بل دیتے ہوئے بھی اڑ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پیر مکمل طور پر جھلی دار ہوتے ہیں۔ اس کے پیر اسے درختوں یا زمین پر آرام کی غرض سے بسیرا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کی جھلی دار پنجے زیر آب بھی اسے اپنے شکار کے پیچھے جانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کی ٹانگیں کافی چھوٹی ہوتی ہیں جو جسم سے پیچھے واقع ہوتی ہیں۔ اس پرندے میں بڑے بڑے پنکھ اور دوسرے پرندوں کے مقابلے میں کافی اونچا جسم رکھنے کے باوجود خود کو بیلنس رکھنے کی کمال کی خوبی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں اس طرح کا نظام دیا کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو، کائنات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسان کا نظام دیا اس کو انسان اس انداز سے سمجھ سکتا ہے کہ بعض چیزیں جو بالکل یعنی یہ سمجھیے کہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، وہ اس کے نظام کا حصہ ہوتی ہیں اور اس کی زندگی کے لیے، اس کی حیات کے لیے ضروری بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جانوروں کی حیات کے لیے، جانوروں کی عادات کے موافق ان کے جسم کے اندر پائی جانے والی باتوں کے حوالے سے ایسی ان کی عادات، ایسی ان کی خوراک، ایسے ان کے شکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا قادر ہے، قدرت والا ہے، حکمت والا ہے، جس طرح چاہتا ہے مخلوق کو پیدا فرماتا ہے اور اس مخلوق کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اس مخلوق کی خوراک کا اہتمام بھی کرتا ہے، اس مخلوق کی ساخت، جسم کی ساخت کی حفاظت کے اہتمام بھی فرماتا ہے۔ وہ یقیناً اس چیز پر بھی قادر ہے کہ گناہ گاروں کو بسبب معصیت، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کرے اور نیکوکار کو جنت میں داخل کرے۔
اور نیکوکار جنت میں داخل ہوں گے اور بدوکاروں میں ایک بہت بڑی تعداد جہنم میں داخل ہوگی. اور رب تبارک و تعالیٰ قادر ہے جسے پسند فرمائے گا معصیت کے باوجود گناہوں کے باوجود اپنی رحمت سے داخل جنت فرمائے گا. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت گناہگاروں کے حق پہ قبول فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا. تو انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، کلمہ گو کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے کے لیے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کے لیے لمحہ فکریہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین نظام بنایا، ایسی قدرت والا ہے، اور وہ گنہگاروں میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم میں داخل کرے گا. نیکوکاروں میں عموماً نیکوکار جنت میں داخل ہوں گے، بعض صورتاً نیکوکار ہوں گے لیکن در حقیقت نیکوکار نہ ہوں گے، وہ بھی داخل جہنم ہوں گے. خوف ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے مصروف ہو جانا چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے، مدنی قافلے کے مسافر بنیے، مدنی انعامات کے عامل بنیے، اس کی برکتیں پائیے. اور دعوت اسلامی کس انداز سے دین کی خدمت کر رہی ہے، آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اتارا پنجاب پاکستان کے مقیم ایک اسلامی بھائی کے تحریری بیان کا خلاصہ میری زندگی کے گزشتہ 22 سال گناہوں کی دنیا میں بسر ہوئے. بچپن سے غلط دوستوں کی صحبت مل گئی جس سے میری زندگی کو تباہ برباد کر رکھ دیا. عادات اس قدر بگڑ گئی کہ پڑھائی کی طرف بالکل توجہ نہ دیتا بلکہ عشقیہ و فسقیہ رسائل و کہانیاں پڑھنے اور فلمیں گانے دیکھنے میں مگن ہوتا. رسالوں میں اپنے نام سے کہانیاں اور اشعار چھپوا کر خوش ہوتا، حتیٰ کہ بری صحبت اور غیر اخلاقی عادات کی نحوست ایسی چھائی کہ میں عشق مجازی کے پھندے میں گرفتار ہو گیا. اب میری حالت یہ ہو گئی کہ دن ہو یا رات بس اسی کے خیالات دل و دماغ پر چھائے رہے اور معاذ اللہ گھنٹوں موبائل فون پر اس سے بات کرتا. الغرض شیطان نے ایسا بھڑکایا کہ میں اس کی خاطر پیسہ اور زندگی کی گرا قدر لمحات کو خود برباد کرتا رہا، مگر سوائے ذلت و رسوائی کے میرے ہاتھ کچھ نہ آیا. میرے دوستوں نے نہ صرف میرا ساتھ چھوڑ دیا بلکہ مجھے برا بھلا کہنے لگے. میں بے حد پریشان رہنے لگا. مجھے احساس ہوا کہ یہ رنگینیاں صرف ایک دھوکہ تھی. ایسے وقت میں جبکہ میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، دعوت اسلامی نے مجھے ایک نئی پاکیزہ زندگی عطا کی. ہوا یوں کہ ایک دن میں سکون کی تلاش میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اقتدار سنت و برے اجتماع میں جا پہنچا. اجتماع میں ہونے والا اللہ عز و جل کے ذکر سے میرے بے قرار دل کو سکون نصیب ہوا. وہاں ہونے والی دقت انگیز دعا کے دوران میں نے آہوں اور سسکیوں میں ڈوبی آواز کے ساتھ گر گرا کر رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ عز و جل مجھے نیک اور سنتوں کا پابند بنا دے. اپنے باقاعدہ ہر ہفتے پابندی سے اجتماع میں شرکت کرنے لگا اور اس طرح آہستہ آہستہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا چلا گیا. الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی بدولت اللہ عز و جل نے مجھے وہ عزت و مقام دیا جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. اللہ عز و جل مجھے مرتے دم تک دعوت اسلامی کے پاکیزہ ماحول میں استقامت عطا فرمائے. اللہ عز و جل کے امیر علیہ سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے، مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے اور اس کی برکتیں پائیے. اپنے ہاں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات میں پابندی سے شرکت کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود محسوس فرمائیں گے. ڈاکٹر کی دل لمبی اور گول ہوتی ہے جو پرواز کے دوران نمایاں طور پر نظر آتی ہے. ڈاکٹر کی زبردست خصوصیت میں سے ایک اس کی چونچ بھی ہے. اس کی لمبی چونچ اس کے سر کی لمبائی سے دگنی ہوتی ہے. یہ تیز اور نوکدار ہوتی ہے جس کے کنارے پر دندانے ہوتے ہیں. نر کی چونچ مادہ سے بڑی ہوتی ہے. دیگر عادی پرندوں کی طرح اس پرندے کی چونچ پر بیرونی نتنے نہیں ہوتے جبکہ ان کی آنکھیں تقریباً ان کی چونچ پر ہی واقع ہوتی ہیں جو انہیں اپنے منفرد انداز میں شکار کرنے میں مدد دیتی ہیں.
ڈاکٹر اپنی خنجر نما تیز چوٹ سے مچھلی کا شکار کرتا ہے. دوران شکار 60 سینٹی میٹر سے زائد گہرائی میں غوطہ لگاتے وقت یہ اپنی چونچ تھوڑی سی کھلی رکھتا ہے. ڈاکٹر کی لمبی گردن، نوکدار چونچ اور تیزی سے جھپٹنے کا خاص عمل، یہ ساری خوبیاں مل کر اسے خطرناک پرندہ بنا دیتی ہیں. حتیٰ کہ یہ بڑے ممالیہ جانوروں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. شاید انہیں خوبیوں نے اسے کافی دلیری بنا دیا جو اپنا دفاع کرنے کے بجائے مداخلت کرنے والوں کی طرف پیش قدمی کر کر حملہ کر دیتے، اپنی اس چونچ کے ذریعے بازو کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. ڈاکٹر کی غذا میں مچھلی، مینڈک، کیچوا، دیگر خولدار جانور اور کیڑے وغیرہ شامل ہیں. یہ کھارے اور میٹھے پانی دونوں میں شکار کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دونوں طرح کی شکار کھا سکتے ہیں. ڈاکٹر زیادہ تر درمیانے سائز کی مچھلی کھاتے ہیں. یہ ان کی غذا کا اہم ترین جز یعنی حصہ ہے. زیر آب مناسب سائز کے جانور بھی ان کی غذا کا حصہ ہے. یہ غذا کے حصول کے لیے غوطہ بھی لگاتے ہیں کیونکہ ان کی جسامت ہلکی ہوتی ہے، اس لیے اسے مؤثر انداز میں غوطہ لگانے اور پانی کے نیچے آسانی سے حرکت کرنے کے لیے وزن بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اس طرح ممکن ہوتا ہے کہ اس کے پر واٹر پروف تو ہوتے نہیں ہیں، لہٰذا یہ پانی کی وجہ سے گیلے ہو کر بھاری ہو جاتے ہیں اور یہ بہتر انداز میں غوطہ لگاتے ہیں. یعنی پہلے بھاری ہوں گے، بھاری ہو کر پھر یہ اندر غوطہ لگاتے ہیں. ماہرین کے مطابق ڈاکٹر غوطہ مارنے کے دوران 1 منٹ تک پانی کے نیچے رہ سکتا ہے. چھوٹے شکار مثلاً کیڑے وغیرہ تو تیراکی کے دوران ہی نگل لیتے، لیکن بڑا شکار مثلاً مچھلی یا کچھوے وغیرہ کو مناسب جگہ پر لا کر غذا کا حصہ بناتے ہیں. اس کی دلچسپ عادت یہ ہے کہ یہ اپنے شکار کو اس وقت تک اچھالتے اور حرکت دیتے رہتے ہیں جب تک شکار کو صحیح پوزیشن میں لا کر اس کا سر نہ نگل سکے. بڑے شکار کو نگلنے میں اسے عموماً 20 منٹ درکار ہوتا ہے. ڈاکٹر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے شکار کو دبے پاؤں دبوچ لیا کرتے یا پھر گھات لگا کر نشانہ بناتے. یہ اپنی گردن کے اندر موجود زبردست نظام کی بدولت اپنا سر اور چونچ اتنی تیزی سے آگے بڑھا دیتے جیسے کہ کوئی نیزہ پھینکتا، اور یہ اپنا شکار میں چونچ گھونپتے اور اسے ہلاک کرتے لے کر آتے اور نکل جاتے. ڈاکٹر عموماً ایک ہی مکان پر رہنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن اس کے خاندان کے وہ پرندے جو ٹھنڈے علاقوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں انہیں نقل مکانی کی ضرورت ضرور پڑتی ہے. یہی بعض ناگزیر حالات کے سبب بھی یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر اڑنے یا بسیرا کرنے کے دوران مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں. یہ اپنی کالونیز میں طرح طرح کی آوازیں نکال کر ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں. کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے. آپ کے پاس موبائل ہے، ان کا یہ کمیونیکیشن سسٹم ہے. اڑنے والے پرندوں کی جسم میں ایئر سیک یعنی ہوا کی تھیلی ہوتی ہے جو ان کے پھیپھڑوں سے جڑی ہوتی ہے. جب اس تھیلی میں ہوا بھر جائے تو اس کے سبب پرندے کا وزن کم ہو جاتا ہے. جب ڈاکٹر پانی کے اندر اس انداز سے تیرنا چاہتے ہیں کہ اس کا جسم پانی کے اندر اور سر اور گردن پانی سے باہر ہو تو یہ تھیلی سے ہوا باہر نکال دیتے ہیں تاکہ ہوا ابھر نہ جائے. اس طرح یہ اپنے جسم کو بھاری کر کر اپنے مخصوص انداز سے تیرتا ہے. اور جب یہ پانی سے اوپر آ جائے تو اپنے جسم میں موجود اس تھیلی میں ہوا بھر لیتا ہے اور اپنے پروں کو اٹھا لیتا ہے اور ان کے درمیان آنے والی ہوا کو اسٹور کرتا ہے. ڈاکٹر کو ان کے رہائشی علاقوں کی تباہی، آلودگی اور خاص طور پر انسانی مداخلت جیسے ان کے انڈے جمع کرنا اور کھانا، یعنی شکار بنا کر گوشت کھانا اور ضرورت سے زائد کیڑے مار ادویات کا استعمال وہ خاص وجوہات ہیں جن کے سبب ان کی تعداد گھٹتی ہے. ڈاکٹر کے دشمنوں میں بڑے گوشت خور پرندے شامل ہیں جن میں خاص طور پر عقاب اور باز جیسے ماہر شکاری پرندے
سر فہرست ہے۔ ڈاکٹر اب ویسے نسل کے دنوں میں ایک ہی جوڑا بناتے ہیں، ان کا گھونسلہ لکڑیوں ٹہنیوں کا بنا ہوتا ہے جس میں پتے وغیرہ بھی بچھے ہوتے ہیں۔ یہ خاص کر ان درختوں پر گھونسلہ بنانا پسند کرتے ہیں جو پانی پر جھکے ہوں۔ ان کا گھونسلہ سطح آب سے 3 سے 4 میٹر بلند ہوتا ہے۔ یہ گھونسلہ اکثر درختوں اور دیگر پانی کے قریبی مقام پر واقع ہوتا ہے۔ نر گھونسلے کا سامان جمع کر مادہ کے پاس لانا اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو اصلاً گھونسلے کی تعمیر کرتی ہے، یعنی مرد جو ہے وہ ایک طرح سے سامان مہیا کرتا ہے اور گھر کا اثر مادہ گھر کو ڈیکوریٹ کرتی ہے۔ گھونسلے کی تعمیر میں چند دن لگتے ہیں۔ مادہ کی طرف سے دیے جانے والے انڈوں کی تعداد 2 سے 6 کے درمیان ہوتی ہے۔ عموماً یہ ایک جھول میں 2 سے 3 دن کے وقفے میں 4 انڈے دیتی ہے۔ یہ انڈے ہلکے سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ 25 سے 30 دنوں تک انڈے سینے کا عمل جاری رہتا ہے۔ انڈے کو گرم رکھنے کے لیے والدین اپنے بڑے جلدی دار پنجوں سے انہیں ڈھانک کر رکھتے ہیں۔ انڈے سے بچے باہر آنے کے بعد نر اور مادہ دونوں بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور انہیں اپنے معدے سے جزوی طور پر ہضم شدہ غذا کو اگل کر کھلاتے ہیں۔ یا ایک مسئلہ یاد رکھیں، جس سے قے وغیرہ جو ہوتی ہے، معدے سے جو قے وغیرہ آئے وہ ناپاک ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن والدین کی طرف سے دیکھ بھال اور غذا کی فراہمی کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک بچے خود شکار کرنا نہ سیکھ لیں۔ ڈاکٹر کے بچے پیدائش کے 4 ہفتوں بعد تیز اور 7 ہفتوں بعد اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں، یعنی یہ پرندہ ہونے کے باوجود اڑنے سے پہلے تیرنا سیکھتا ہے۔ ماہرین کی طرف سے ڈاکٹر کی زیادہ سے زیادہ عمر 16 سال بیان کی جاتی ہے۔ اختتام پہ ہم مثالہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کے احکام سے چند مدنی پھول بھی سنتے ہیں۔ آج حرام جانور کا گوشت اور چمڑا کیسے پاک ہو، اس طریقے کو بھی سنیں گے۔ سور کے سوا ہر جانور حلال ہو یا حرام جبکہ ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت اور کھال پاک ہے کہ نمازی کے پاس اگر ہو وہ گوشت یا اس کی کھال پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، مگر حرام جانور کا گوشت وغیرہ کھانا ذبح سے حلال نہ ہوگا، حرام ہی رہے گا۔ یعنی اگر آپ نے ذبح کر دیا گوشت اپنا حرام جانور کو، اب اس کی کھال وغیرہ آپ استعمال کر سکتے، نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے چونکہ مطلب وہ ذبح کر دیا ہے تو اب حرام جانور کا گوشت کھانا حلال ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حرام جانور کا گوشت پھر بھی بدستور حرام ہی رہے گا۔ اور جہاں کھال کی بات ہوئی تو کھالیں تو مختلف ہوتی ہیں، اب کون سی کھال استعمال کرنی چاہیے؟ تو کھال استعمال کرنے کے لیے بکرے کی کھال پر بیٹھنا چاہیے کہ ابھی اس وقت بھی بکرے کی کھال موجود ہوتی ہے اور بکرے کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ درندے کی کھال اگرچہ پکا یعنی سکھا دی گئی ہو، نہ اس پر بیٹھنا چاہیے نہ نماز پڑھنی چاہیے کہ مزاج میں سختی اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ بکری، بکرا، مینڈا، مینڈھی، یہ سب دمبا دمبی ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ان کی کھال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور انکساری عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ کتے کی کھال اگرچہ پکا یعنی سکھا دی گئی ہو یا وہ ذبح کر لیا گیا ہو، استعمال میں نہ لانا چاہیے کہ ائمہ کے اختلاف اور عوام کی نفرت سے بچنا مناسب ہے۔ جو نجاست دکھائی دیتی ہے وہ اس کو مرئیہ اور جو نہیں دکھائی دیتی اس کو غیر مرئیہ کہتے ہیں۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محبتوں کے چوب چغل خور مجھ سے ذرا تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.